عطا تو کوئی وہی نہیں آئی، احساس آیا کہ میں اللہ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھا۔ اب کوئی کہے کہ تالے نہیں کھل سکتے، ٹھیک ہے، پہلے اس سے انبیاء جیسا اس کا حوصلہ ہونا چاہیے، انبیاء جیسا رب کے ساتھ اس کی دوستی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، انبیاء جیسی رب کے ساتھ وفا ہونی چاہیے، پیروکار اتباع ہونا چاہیے، یعنی کہ امر کا اسے علم ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ آیت کریمہ کے بارے میں جانے گا تو کہے گا ہاں ہر چیز ہی تو اللہ کے امر سے چلتی ہے، یعنی کہ حکم سے، کہ جب قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ ایمان والوں کی دلیل ہے کہ جن پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے گرے، مچھلی ان کو لینے کیسے آ گئی، مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ کیسے رکھا، سب جگہ اللہ تھا، کہ اللہ کا حکم تھا، کیا تھا، اللہ سے وہ مچھلی شفا مانگ رہی تھی، کیا مانگ رہی تھی، جو منکر ہے جسم کی فضیلت کا، اسے جسم کی اللہ نے فضیلت دکھا دی کہ یہ جسم ٹچ ہونے سے بھی شفا ملتی ہے، تو وہ مچھلی بیمار تھی، کیا تھی، اللہ نے یہ جسم، ایک ہوتا ہے کلمہ توحید رسالت ایمان، ایک ہوتا ہے مسلمان کا جسم پاکی والا، عظمت والا، وقار والا، عبادت والا، تعریف والا، امر والا، پہلے تو اپنے جسم کو وہ امر نور سے روشن تو کر جو اللہ نے ایمان سے تجھے دینا ہے، اس جسم کی عظمت بتائی لوگوں کو تاکہ لوگ جسم کی عظمت کے منکر نہ ہو سکیں، تو مچھی کو شفا ملی، کیا ملی، ہم مچھی کا فائدہ کرتے ہیں، کیا کریں کہ تو اگر اس کو اپنے جسم میں رکھے گی تو تجھے میں شفا دے دوں گا، اور تیرے سے میرا وعدہ کیا کہ جو مچھلی تیرے سے بیمار ہو اور تیرے قریب سے گزرے میں اسے شفا دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اتار دیا، مچھلی کی بھی بیماری ٹھیک کر دی، کچھ تو ادب کیا کر اللہ، اسی لیے کہتے ہیں آج کا مسلمان غافل ہے، میں پھنسیا ہوا سنا رہے ہیں، تم آزاد ہو کے اگلے نو بتا رہے، قیامت والے دن پوچھو نہیں ہے، کیا نہیں ہے کہ تمہارے اندر ادب تھا یا نہیں، احساس تھا یا نہیں، تو دنیا کو بھول کے آیا تھا یا دنیا ساتھ لے کر آیا تھا، یہ ساری معلومات ہیں علم میں، کہ اگر اللہ والوں کے پاس یا علم والوں کے پاس یا اپنے ماں باپ کے پاس تم بیٹھے ہو اور تمہیں کوئی کہے ادھر آ، ان سے مت نظریں پھیرنا، انہیں مت چھوڑنا، ان کی اجازت سے جانا۔ اللہ نے پہلا ادب جو ہمیں گھر سے سکھایا وہ درسگاہ ماں کو کہا ہے، کیا کہا ہے، درسگاہ، کیوں کہا ہے، تاکہ تم ماں سے عظمت، بڑائی، پاکی، ادب، تعریف، پہچان، اونچ نیچ، بڑا چھوٹا، وہ تمہیں ماں سکھا دے گی۔ جب ماں تجھے سکھا دے گی تو تم شک نہیں کرو گے کسی پر بھی، ماں شک سے پاک کر دیتی ہے اپنے بچوں کو، کہ بچوں کا کہیں بھی شک ہو سکتا ہے مگر ماں کے آگے وہ شک ہی نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ماں کو اس لیے پہلی دستگاہ کہا تاکہ گھر سے ہی تیرے شک کو ختم کر دیا جائے، اور تو جب ان سے اجازت لے کر کہیں جائے تو تم پھر کبھی بھی اپنے ذہن میں کوئی دوسری بات نہ لائے۔ اس لیے عظمت ماں کی جو جانتا ہوگا اسے بڑوں کی ادب، بڑوں کی پہچان ہوگی۔ تو سب سے پہلے ماں ہی ڈانٹتی ہے کہ بیٹا یہ بڑا ہے، اس سے ادب سے بات کر، ٹھیک ہے؟ وہ ڈائریکٹ اپنے بچے کو ڈانٹنے نہیں دے گی، اس کی فطرت ہے کہ کوئی اگر اس کے بچے کو ڈانٹے تو وہ ڈانٹنے نہیں دے گی، مگر خود ڈانٹ کے اسے سمجھائے گی ضرور، مگر کسی کو ڈانٹنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ یہی پیر کا طریقہ ہوتا ہے کہ خود سمجھائے گا، خود ڈانٹے گا، اگر کوئی اسے ڈانٹے گا تو وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے؟ اس لیے صلاح پیر ہوتا ہے، اور جو دوسروں سے صلاح لیتے ہیں وہ پیر کے قریب بھی نہیں آتے۔ جس طرح ماں باپ سے جو صلاح لیتے ہیں وہ ماں باپ سے کبھی دور ہی نہیں ہوتے، اور جو دوسروں سے صلاح لیتے ہیں وہ ماں باپ کے کبھی قریب ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے علم لینے میں بھی شرط ہے کہ جس سے علم لے رہے ہو اسی کے قریب ہونا، ٹھیک ہے؟ جو تمہیں کچھ دے ہی نہیں رہا اس کے پاس ٹائم مت ضائع کرنا۔ اس لیے ماں وہ ہستی ہے کہ ہر وقت تمہیں دیتی ہے جب تک تو اس کے قریب بیٹھتا ہے، اور جب دور چلا جاتا ہے تو دعائیں دیتی ہے، تیری حفاظت۔ ماں ہر وقت تیری حفاظت کرتی ہے، چاہے تو اسے نظر آئے چاہے نہ نظر آئے، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ سب سے بڑا بھروسہ ہی ماں کو رب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں سے سیکھا ہوا انسان کہیں بھی ٹھوکر نہیں کھاتا اور نہ کسی کا بے ادب ہوتا ہے۔ کیوں؟ ماں اس کی خون میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کے خون میں ادب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ ادب کرے گا، اور جس کے خون میں ادب نہیں ہے وہ کہیں بھی ادب والا نہیں۔ اس لیے کہا ماں تجھے اپنا دودھ پلا کر تیری پرورش کرتی ہے۔ اب دودھ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں خون سے دودھ بنا دیتا ہوں، یہ میری حکمت ہے۔ میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اب فرشتوں اس کو دودھ کی شکل میں بدلتا ہوں۔ تو یہ فرشتوں کا وہاں ماں کے ساتھ کیوں تعلق رکھا؟ چاہے وہ کافر کی ماں ہے، چاہے وہ مومن کی ماں ہے، فرشتہ اب کافر کی بھی ماں کو دودھ کی صورت فرشتہ ہی دے رہا ہے، ورنہ اس کا بھی خون نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا؟ ثابت ہوا فرشتے تو کافر کی ماں کے ساتھ بھی کام اللہ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر وہ ماں جو کافر ہے وہ اللہ کو مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کی ماں اللہ کو مانتی ہے، اس لیے اللہ کا شکر کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، اور اس کے حکم کو اپنے بچوں کے لیے پرورش میں داخل کرتی ہے۔ یعنی کہ ماں کی پرورش ہی اللہ کے علم کا داخل ہونا ہے۔ اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، اس کی محبت ہی علم ہے، اس کی جس کی ماں کی محبت علم ہوگی وہ اپنی ماں کو کبھی جاہل نہیں کہہ سکتا، مائیں کبھی جاہل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کو جاہل کبھی پرورش نہیں کر پاتے، یعنی کہ تربیت، ٹھیک ہے؟ کو جاہلوں کے پاس پہچان نہیں ہوتی،
اب ماں تیری تربیت بھی کرتی ہے، تیری پرورش بھی کرتی ہے، یعنی کہ اونچ نیچ بھی بتاتی ہے، فرض واجبات بھی بتاتی ہے، حقوق بھی بتاتی ہے، ادب بھی بتاتی ہے۔ جو تمہیں علم سے سیکھنا وہ تمہیں اپنے شعور سے سکھا رہی ہوتی ہے۔ یعنی علم پہچان کے لیے ہے، ماں بھی تجھے پہچان کرواتی ہے۔ اگر ایمان والی ہے تو ایمان کے تقاضے سے، اگر ایمان نہیں رکھتی تو انسانی تقاضے سے۔ تو دونوں طرح وہ تیری تربیت بھی کرتی ہے اور تیری پرورش۔ تربیت کی وجہ سے اسے درسگاہ کہا گیا ہے، جو تربیت کرتی ہے۔ اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے تو ماں کو درسگاہ کہنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ پرورش تو جانور بھی کرتے ہیں مگر تربیت بھی کرتے ہیں، کہ کھلا وہ بھی دیتے ہیں مگر کھلانے کے انداز نہیں سکھاتے۔ اب ماں تجھے کھلائے گی تو تجھے انداز بھی سکھائے گی، بیٹا اسے ضائع نہ کر۔ مگر جانور کھلا تو رہا ہوتا ہے مگر وہ خوراک کی عظمت سے واقف نہیں ہے۔ علم تمہارے گھر میں ہی ہے، ماں کی صورت میں۔ جو عظمت ماں سے واقف ہوگا وہ کہے گا پہلے علم میں اپنی ماں سے لوں جو میری رگوں میں شامل ہو جائے، اور کبھی مجھے کہیں باہر جانا پڑے اور لوگوں میں بد لوگوں میں بیٹھنا بھی پڑے تو میری فطرت میں میری طبیعت ایسی ہو کہ میں انہیں فالو نہیں کروں گا۔ فخر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ماں اولاد کا فخر ہے اور اولاد ماں کا فخر ہے۔ تو جب یہ اولاد اور ماں کا انسان اصحاب دیکھے گا تو وہ کہے گا واقعی اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے، جو تربیت بھی کرتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے پہچان بھی تمہیں دیتی ہے، یعنی کہ جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے علم کے ذریعے، کہ علم کے ذریعے نافع اور نقصان والے نفسوں سے کو جان جاؤ، تو ماں تمہیں اچھے اور برے کی پہچان بھی بتاتی کہ بیٹا اس سے نہ ملنا، اچھا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ برا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، وہ نفس کی خسرت سے بتا رہی ہوتی ہے چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو۔ عالم علم والا علم سے بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتی ہے زمانے کی اچھائی اور برائی کو، لوگوں کو پہچان جاتی ہے کہ کون سے لوگ گھر گرہستی کے لیے نافع ہیں اور کون سے لوگ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ہے اپنے بچوں کو کہتی بیٹا یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ جن بچوں میں بیٹھتا ہے ان کے بڑے بھی صحیح نہیں ہیں، ان کی صحبت لو گیا تاکہ اس کے پاس علم نہیں ہے مگر اس کے پاس محبت ہے۔ علم سے بڑھ کر محبت ہے، محبت بیدار سینہ قلب نور ہے، محبت بیدار سینہ قلب نور ہے، یعنی کہ اس قلب میں محبت جس میں ہوتی ہے وہی اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اب وہ ایمان والا ہے یا وہ ایمان سے خارج ہے مگر اللہ کا وہ گھر والا ہے، اللہ کو گھر آنے دے یا نہ آنے دے وہ اس کی مرضی ہے مگر دل اللہ کا ہی گھر ہے۔ کافر نے اپنے دل کو صاف نہ کیا، وہ بھی اسی کا گھر تھا، مومن نے اپنے دل کو صاف کیا۔ دونوں دل اللہ کے بنے ہوئے ہیں اور دونوں دل اللہ کے گھر ہیں، فرق اتنا ہے ایک اللہ کے لیے اپنے گھر کو صحیح رکھتا ہے اور ایک اللہ کو بھول گیا ہوتا ہے، اپنے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں وہ گھر ہے محبت کا، کہیں اس کی محبت کو اپنا کر اسے عزت دیتے ہیں اور کہیں اس کی محبت کو ٹھکرا کر اسے ذلت دیتے ہیں۔
جس طرح اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، مگر کئی اللہ کے حکموں کو اپنا کر اللہ کو عزت دیتے ہیں اور کئی حکم ٹھکرا کر اپنے آپ کو ذلت دیتے ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، کئی ماں باپ کو عزت دیتی ہے اور کئی ذلت دیتی ہے، مگر غیرت دل اللہ کو ہی تھا۔ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ ہر گھر میں دستک دیتا ہے، یعنی کہ ہر دل کی طرف دیکھتا ہے، وہ دل والا اس کے دیکھنے سے اس کی ملاقات کا شرف نہ رکھے تو اس میں اللہ کا خیر کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، جس کا خانہ کعبہ اللہ کا گھر، مگر جب تک بت پڑے تھے تب بھی اللہ کا گھر ہی تھا، مگر بت خانہ کہا جاتا تھا، بس تو اللہ کا تھا۔ اسی طرح دل ہے، یہ اللہ کا ہی گھر ہے، چاہے اس میں بت رکھ دو یا بتوں سے اسے پاک کر کے اس میں نور پیدا کر دو۔ اندھیرے میں ہوگا تو یہ بت خانہ ہے، اجالا ملے گا تو یہ خدا کا اجالا ہے۔ تو ماں ان گھر سے واقف ہوتی ہے، ماں کی واقفیت ہی گھر ہے۔ جب وہ گھروں سے واقف ہوگی تو وہ تمہیں ان گھروں میں جانے بھی نہیں دے گی جن گھروں میں اسے خرابیاں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہے گی تمہیں بیٹا ان گھروں میں اور ان گھر والوں سے رابطہ نہ رکھنا، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تجھے خراب کر دیں گے، اگر تم انہیں صحبت میں بیٹھ گیا تو تم انہیں جیسا ہو جائے گا۔ یہ عظمت ہے ماں کی کہ تمہیں ایسی ہدایت دیتی ہے جو تمہیں بعد میں علم میں لینی ہے۔ کیا لینی ہے؟ وہ پہلے ہی تجھے تیری تربیت میں داخل کرتی ہے ہدایت، ٹھیک ہے؟ علم اور تربیت میں یہ فرق ہے، ماں علم کے ساتھ ساتھ تربیت کر رہی ہوتی ہے، استاد صرف علم دیتا ہے، تربیت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تربیت ماں کے پاس ہے، اسی لیے اسے دستگاہ کہا گیا، تربیت کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے، علم اس کے پاس ہو یا نہ ہو، تربیت اس کا سب سے بڑا مقام ہے۔ تو تربیت عالم بھی ایسی نہیں کر سکتا جیسی ماں کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں تمام علم والے بھی اگر تمہیں علم دے دے ویسی تربیت تیری کوئی نہیں کر سکتا جیسی ماں کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام عالموں سے بھی بڑی درسگاہ تیری ماں ہے، اور ان سے تربیت لیا کرو، یعنی کہ اصلاح لیا کرو۔ علم سے اصلاح لینا اور ہے، ماں سے اصلاح لینا اور ہے۔ علم والے اصلاح مختلف قسم سے تمہیں دیں گے، ماں تجھے اصلاح دل سے دے گی، ٹھیک ہے؟ علم والے بناوٹ بھی ہو سکتی، تو تیرا دل رکھنے کے لیے دے، تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے دے، تجھے نفع لینے کے لیے دے، ٹھیک ہے؟ تجھے ماں کا خرچہ لینے کے لیے دے فیس، مگر ماں کچھ نہیں دے، بلکہ یہ فرض ہے میرا، کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کرنا، کیا کرنا؟ استاد کیا کہے گا؟ نہیں میرا کوئی فرض نہیں ہے، فیس دو گے تو فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مال کے علاوہ اپنا فرض نہیں ادا کرتا، تو اسے مال دو گے، اس کی ضرورتیں پوری کرو گے تو وہ اپنا فرض ادا کرے گا کہ ہاں بھائی میں فرض ادا کرتا ہوں، وہ ہے علم والے لوگ۔ اور ایک کا پتہ ہی نہیں دیتا کل تو اس کے کام آئے یا نہ آئے، پھر بھی تیرا فرض ادا کر دیا، وہ صرف ماں ہے کہ جو امید نہیں رکھتی
تجھ سے نہ بھیجی تیرے لیے نافع بن کے رہتی ہے، چاہے تو اس سے نافع اٹھائے یا نہ اٹھائے، مگر وہ تیرے لیے ہر وقت نافع بن کے رہتی ہے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ اللہ نے ماں کی گود اور ماں کے دل میں پرورش رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا دل ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ غرض سے پاک، بے لوث خدمت کرتی ہے تمہاری، صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ ماں اسے کہتے ہیں جو اپنی اولاد کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، اولاد کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھے، اولاد کے مقام کو اپنا مقام سمجھے، اسے ماں کہتے ہیں۔ اسی لیے ماں کی عظمت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔